پھریں گی آپ کا بچہ سدھرنے کا نام نہیں لے گا۔ معاف کیجئے گا، اس سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، بہت دولت دی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کل کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ کل بیچارے اپنی بیوی بچوں کا کیا انتظام کریں گے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے، ایک مثال قائم کر دیتے ہیں۔ آج جہیز کا ایک ایسا ناسور ہمارے سماج میں دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، پھلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ غریب ماں باپ کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، رشتہ آتا ہے تو ان کے ڈیمانڈ کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، دماغ ان کا اڑ جاتا ہے، وہ اپنی بچی کا رشتہ نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر آج سماج کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے ساتھ منہ کالا کر کے اپنے گھروں کو اور اپنے خاندان کا نام و نشان مٹی میں ملا کر کے وہ قدم آگے بڑھا لیتی ہے۔ اس کا ذمہ دار سماج کا وہ مالدار ہے، سماج کا وہ امیر آدمی ہے جس کو دولت ہضم نہیں ہوتی ہے، جس کو پسند نہیں ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دولت دے رکھی ہے تو اس کا وہ کہاں استعمال کرے۔ 50 لاکھ کا آپ جب تلک دیں گے، 20 لاکھ کا آپ تلک دیں گے، 15 لاکھ روپے کی آپ تلک دیں گے، یاد رکھیے جن بیچاروں کی کمائی روزانہ 200 روپیہ ہے، 300-400 روپیہ دن بھر کی کمائی ہے، اس بیچارے کی بچی کی شادی کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کے استعمال کا اور بھی طریقہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر پیسہ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہیز کے نام پر آپ اپنے داماد کو دنیا دکھانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی دولت دے دیں۔ آپ سماج کو بگاڑنے کا کام ہرگز نہیں کریں، اس لیے کہ سماج کا ایک آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کا رواج بن جاتا ہے، پھر سب لوگ دیکھا دیکھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ شعراء اعظام کی ایک لمبی فہرست ہے یہاں پر۔ محترم جناب قاری قمر الزما قمر نعمانی صاحب جو ہمارے علاقے کے مشہور شاعر ہیں یہاں موجود ہیں، مولانا تابش ریحان صاحب موجود ہیں، اور مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ ہے جن کو بھی شعر، نظم ان چیزوں سے ذرا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ شعراء کی فہرست میں ایک میر تقی میر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میر تقی میر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک موقع سے کہا ہے، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اسی میر تقی میر کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے پورا گھر بیچ دیا، اپنی پوری دولت بیچ دی، اور پوری دولت انہوں نے ختم کر کے اپنا پورا گھر، پورا آشیانہ بیچ کر کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان انتظام کیا اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ کسی نے ان کی بیٹی کے پاس تذکرہ کیا، تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ کسی نے اس کی بیٹی کو اطلاع دی کہ تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا، وہ ویران ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا، سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی۔ یہ سنتے ہی ان کی بیٹی پر بہت بڑا اٹیک ہوا، پریشان ہو گئی، غمگین ہو گئی، اور غم کی حالت میں رہنے لگی۔ دھیرے دھیرے اسی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میر تقی میر کی حاضری ہوئی، جب میر تقی میر کی حاضری ہوئی اس کے جنازے پر، تو اس موقع سے میر تقی میر نے کہا، اب آیا یاد اے جانے جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے جانے جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔
ہم نے تیری شادی میں سب کچھ دے دیا تھا، صرف ایک سامان میں دینا بھول گیا تھا، وہ تیرا کفن تھا، میں کفن دینا بھول گیا تھا، اور آج تیرا باپ اس پوزیشن میں ہے، آج تیرا باپ اس طرح تہی دامن ہے، خالی ہاتھ ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے کفن بھی نہیں خرید سکتا۔ لہذا سماج کے ٹھیکیداروں، سماج کے امیروں، سماج کے وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے واسطے آپ کوئی ایسا رسم شروع نہ کریں، ایسا طریقہ شروع نہ کریں کہ آپ کا دیکھا دیکھی ایک غریب آدمی بھی اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر کے آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر لے۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، اس گھر میں ڈی جے نہ بجے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں سے ہوگا بھیک مانگ کر کے پیسہ جمع کرے گا، بیاج پر پیسہ اٹھا کر کے لائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ کمینہ ڈی جے بجائے گا، اور ڈی جے کی آواز اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے، ڈائریکٹ دل اس کا متاثر ہوتا ہے، اور جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے تو جینا محال ہو جاتا ہے۔ اتنی فل آواز میں وہ بجائیں گے کہ سماج کے لوگوں کا دو چار دن زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے لڑکے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے سماج کی بچیاں، یہ لوگ جا کر کے اس ڈی جے کی آواز پر ڈانس کریں گے۔ بے غیرتی کا آج ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے، مسلم نوجوانوں کا یہ عالم ہو گیا ہے، مسلم نوجوان لڑکیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ ہم بے غیرت بن کر کے مسجد کے دروازے سے کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہماری جوان بیٹی وہاں ڈانس کر رہی ہے، ہمارا جوان بیٹا وہاں ڈانس کر رہا ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اچھا کام کر رہی ہے۔ بے غیرتو، اپنی اولاد کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ تمہاری اولاد جہنم میں جا کر کے گر جائے اور تم افسوس کے علاوہ کچھ نہ کر سکو۔ تمہارے ہاتھ سے یہ اولادیں اس لیے نکل رہی ہیں، سماج کے لوگ آج منہ اس لیے تک رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ جہاں جانا ہے، جس حال میں جانا ہے، جب جانا ہے چلے جاؤ، جب آنا ہے چلے آؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لہذا آج ڈوا باری کے اس اجلاس سے میرا ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ آپ اپنی اولاد کے نگہبان ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی آج فکر نہیں کی تو کل آپ کی نسلوں کے ایمان کو بچانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے آج اپنی اولاد کی، آپ نے آج اپنے نسلوں کے ایمان کی سلامتی کا انتظام نہیں کیا تو کل ہو کر کے آپ کی اولاد جہنمی ہو جائے گی، کل ہو کر کے آپ کی اولاد مرتد ہو جائے گی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ سوائے افسوس کے، کفِ افسوس ملنے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ لہذا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ہم آنکھیں کھولیں، ہم اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آج ہمارا نوجوان کھلم کھلا نشہ کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، دارو پیتا ہے، کوریکس کا استعمال کرتا ہے، نیٹرابھیٹ کا استعمال کرتا ہے، سلیشن سونگتا ہے، اور ہم جان کر کے بھی اپنی اولاد کو نہیں روکتے ہیں، نہیں ٹوکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی کمائی ہوئی دولت کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو ٹوکا تو کل سے یہ اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جائے گا، وہ اپنی کمائی میں سے ہم کو کچھ نہیں دے گا، ہم اس کے دروازے کا کتا بن جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے ماں اور باپ کا اتنا بڑا مقام بنایا ہے، اتنا بڑا مقام بنایا ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ ماں باپ کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو مارنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو ستانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اس کی کسی بات پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار مت کرو۔ یہ مقام دیا ہے اللہ نے ماں اور باپ کو، گویا کہ خاندان کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور ایک بیٹی کو اتنا بڑا مان سمان ملا ہے، اتنی بڑی عزت ملی ہے، اتنی بڑی تکریم ملی ہے کہ جب وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے۔
وہ شہزادی کہلاتی ہے، وہ پاپا کی پری ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ کے پیار میں مست رہتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا نگہبان کھڑا کر دیتا ہے، دوسرا ایک محافظ کھڑا کر دیتا ہے، وہ شوہر ہوتا ہے۔ گویا کہ باپ کے ساتھ ساتھ پھر جب بھائی ہوتا ہے تو ایک بھائی بھی اس کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی حفاظت کے لیے پہلے سے باپ ہے، بھائی ہے، اب شوہر بھی ہو گیا، پھر جب اللہ تعالیٰ بیٹا کی نعمت دیتا ہے تو اب اس کی حفاظت کے لیے بیٹا بھی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک ایک عورت کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چار مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ اب بھلا بتائیے، اگر ہماری ماں اور بہنوں کو ذرا سا بھی شعور رہے تو سامنے نظر اٹھائے گی، باپ نظر آئے گا، دائیں طرف اس کا بھائی نظر آئے گا، بائیں طرف اس کا شوہر نظر آئے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گی اس کا بیٹا نظر آئے گا۔ کہیں پر بھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ کہیں پر بھی اس کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوگا، کہیں پر بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا طریقہ رحمت ہے، آپ کا جینا طریقہ رحمت ہے، آپ کا مرنا بھی رحمت ہے، آپ کا کھانا بھی رحمت ہے، آپ کا پینا بھی رحمت ہے، شادی بیاہ بھی رحمت ہے، اور خرید و فروخت بھی رحمت ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر اپنی مرضی سے غلط کرنے لگے تو یہ غلطی ہمارے اپنے اندر ہے۔ یہ مسلم سماج میں اگر کوئی خرابی ہے تو یہ خرابی دین اسلام کی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آئیڈیل نہیں ہیں، ہم نمونہ نہیں ہیں۔ یہ مسلم سماج آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل تو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے جو رہنما ہے، ہمارے لیے جو قائد ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، وہ ہیں سید المرسلین، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کا طریقہ دیکھ کر کے ہم سماج کو بتلائیں گے کہ دین اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ اگر ہم غلط کرتے ہیں تو پھر یہ غلطی دین اسلام کی نہیں مانی جائے گی۔ میں ایک بات آپ کو بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وراثت کے معاملے میں۔ آج ہم لوگوں نے بیٹی اور بہن کی وراثت کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا اور بہن کا حق متعین کیا ہے، پوری دنیا مل کر کے اس کا حق چھین نہیں سکتی ہے۔ قرآن نے جس حق کو واضح طور پر کر دیا ہے اس حق کو ہم مٹا نہیں سکتے، لیکن یہ سماج کے گندا ذہن کے لوگوں نے ایک طریقہ پھیلا دیا ہے، بہن بھی ڈر سے تھر تھر کانپتی ہے، بیٹی بھی ڈر سے کانپتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا حق نکال لیا تو ہمارا بھائی چھوٹ جائے گا۔ ارے تمہارا بھائی وہ ہے ہی کہاں جس نے تمہارا حق جو شرعی حق ہے، جس نے تمہارا شرعی حق مار لیا ہے، وہ تمہارا کیسا بھائی ہے؟ ارے وہ بھائی تو نہیں ہے لیکن وہ قصائی ضرور ہے، وہ دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے وہ کس کی بات ماننے گا؟ وہ کس کی بات ماننے کے قابل ہے؟ کسی کی بات نہیں۔ ہم نے سماج میں ایک بات خوب پھیلائی ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بھی فیس بک اور واٹس ایپ میں ایسی ویڈیوز خوب چلتی ہیں جس میں پھوپھو کی خوب برائی کی ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔